الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنع اللہ بما آتاہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم، کہ کامیاب اور بامراد ہو گیا وہ شخص، وہ بندہ جس کو حقیقت اسلام ایک تو نصیب ہو گئی، اور ورزق کفافن، دوسری چیز اسے رزق کفافن یعنی جسٹ جتنا پورا ہوتا ہو، بس گزارے کا رزق، یعنی بقدر کفاف اللہ نے دیا۔ اور پھر وقنع اللہ بما آتاہ، اس بندے نے اس رزق کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بندے کو پھر قناعت بھی اختیار کر دی، دے دی، عطا فرما دی، وقنع اللہ بما آتاہ۔ تو اس روایت میں خاص طور سے ایک تو جو چیز ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی وہ تھی قناعت اور استغنا، یعنی جو حرص اور طمع کا جو اپوزٹ ہوتے ہیں، قناعت اور شکر، اور اللہ کا جو بھی کچھ اللہ نے دیا ہے، جو نعمتیں اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں، ان پہ قناعت اختیار کرنے کی جو فضیلت ہے، اس کا بیان یہاں پہ ہو رہا ہے۔ جو بھی جتنے اس دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے اخلاق بنائے ہیں، اس کی کریکٹرسٹکس، اس کی کوالٹیز بنائی ہیں، جن کوالٹیز کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پسند فرماتے ہیں اور اس کا محبوب اسے رکھتے ہیں، اور دنیا میں بھی وہ بندہ بلند ہو جاتا ہے، اس کا ایک معیار، ایک سٹیچر ہائی ہو جاتا ہے۔ جیسے تواضع کے اعتبار سے ہم نے دیکھا من تواضع اللہ رفعہ اللہ، اس کا اللہ اس کا جو تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کا مقام بلند فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جو قناعت اختیار کرتا ہے، اس کی کوالٹی سب سے پہلے تو یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ جو اس کے دل کی جو کڑھن ہوتی ہے، جو اس کی اندر کی بغض، جو اس کی چڑنا ہوتا ہے، اور اس کی جو گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ اس قسم کے جو ایک باطنی بیماری ہے، اس سے اسے جو قناعت والا بندہ ہے اسے نجات مل جاتی ہے۔ وہ بالکل کیئر فری ہو جاتا ہے شکر گزاری میں، اور ہی ڈزنٹ ریئلی کیئر، کچھ ہے تو بھی خوش، کچھ نہیں ملا تو بھی خوش۔ مین تھنگ از کہ جو بھی کچھ اللہ نے عطا فرمایا اس پہ قناعت اور اس پہ شکر گزاری کی جو صفت ہے، اس کا بہت اللہ کے ہاں ایک ہائی ایک ریوارڈ اور سٹیٹس ہے۔ اور اسی لیے یہ جو قناعت ہے اور جو استغنا ہے، اسے خاص طور سے ایک ایک مقام حاصل ہے اللہ کے نزدیک، اور اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اور اسی لیے اس روایت میں بیان فرمایا کہ سب سے پہلے جو بھی بندہ مسلمان ہو گیا، اب اسے اللہ نے کوئی رزق دیا تو اس پہ اس نے ناشکری نہیں کی، اس نے بھائی جو ملا ہے، جو کچھ ہے آج وہ بھی صحیح ہے، اور نہیں ملا تو بھی اللہ کی طرف سے اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مرضی ہے، اور اس پہ قناعت اختیار کی۔ اور ایسا کرنے والا بندہ جو ہے ظاہر ہے، ورنہ تو جو امیر سے امیر ترین آدمی بھی ہوگا، ایک جو ڈیزائر ہے ٹو وانٹ مور اینڈ مور اینڈ مور۔ آج میرے پاس ایک چیز ہے، ایک چھوٹی گاڑی ہے تو اس سے بڑی گاڑی ہو، کوئی میرے پاس کچھ رقم ہے، پیسے ہیں، 1 لاکھ روپے بھی تنخواہ ہوگی کسی کی مہینے کی، 10 لاکھ روپے بھی تنخواہ ہوگی، 1 کروڑ روپے بھی مہینے کے کماتا ہوگا، بلینئر ہوگا، ڈالرز ہوں گے اس کے پاس، جائیدادیں ہوں گی، ایسٹس ہوں گے، بٹ اگر اس کے اندر ہی قناعت نہیں ہوگی تو پھر جتنے اس دولت کے انبار لگ جائیں، ڈھیر ہو جائیں، وہ اس کے اندر کی جو کڑھن ہے وہ اسے حل من مزید کی طرف لگائے گی، اور ملے مجھے، اور ملے۔ لیکن وہ جو قلبی اس کا سکون ہے، وہ اسے صرف ملے گا قناعت کے ذریعے۔ پھر وہ چاہے دل کا جتنا ہی ان ریالٹی وہ بندہ غریب ہو، اس کے پاس زیادہ مال نہ ہو، بس گزر بسر اس کی ہو جاتی ہو، لیکن اگر وہ دل کا امیر ہے، یعنی اس کے اندر قناعت ہے، استغنا ہے، وہ مستغنی ہے ان چیزوں سے، تو پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور وہ آٹومیٹکلی ایک ہائی ریوارڈز کا مستحق ہو جاتا ہے اللہ کے نزدیک بھی۔ اور
اسے دوسری ایک روایت کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کے اندر کہ لیس الغنی عن کثرت العروض ولکن الغنی غنی النفس، کہ یہ جو غنا ہوتا ہے، عام طور پہ ہم کہتے ہیں بندہ بہت ہی غنی ہے، غنی سے ایک ایگزامپل لی جاتی ہے کہ اس بندے کے پاس تو بھائی بہت مال دولت ہے، یا یہ بہت زیادہ چیریٹیز فلانتھروپسٹ ہے، کوئی بہت بڑا کوئی این جی او رن کرتا ہے، تو یہ ان چیزوں سے معیار سٹینڈرڈ سیٹ کر لیا جاتا ہے، یہ غنی ہے۔ غنی کا مطلب امیر، اس کی ٹرانسلیشن کے وقت ہم یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان ریالٹی غنی کا بتایا کہ غنی کون ہے، تو غنی کثرت العروض سے نہیں ہوتا، یعنی سامان سے، جو اس کے پاس گھر، دولت، بینک بیلنس، گاڑیاں، ایسیٹس اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا جو کچھ بھی اس کے پاس ہوں، لیکن اس چیز سے وہ دل کا غنی نہیں بنے گا، ولیکن الغنی غنی النفس، دل کا جو اصل ریالٹی غنی ہوگا وہ تو غنی النفس، اپنے نفس کا غنی ہوگا، اس کے اندر سیٹسفیکشن ہوگی، اس کے اندر ایک بالکل کمفرٹ زون میں وہ اپنی رہ رہا ہوگا، جتنا بھی ہے کم ہے، اللہ نے دیا ہے تو اس پہ شکر کریں اللہ کا، اور اگر کم بھی دیا ہے کبھی اللہ نے کسی کو تو اس کے اندر قناعت ہے، وہ اس کے اوپر گزارا کر کے پھر ناشکری میں نہیں انوالو ہوتا، تو اس کی یہ دل کی گھبراہٹ جو کڑہن ہے یہ اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ اور اکثر کیونکہ لوگوں کو تو کنفیوژن ہو جاتا ہے ہم جیسے کہ نہیں غنی کا مطلب تو امیر ہونا یا پیسے والا ہونا یا ان چیزوں سے ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں، لیکن کیٹیگوریکلی ان حدیث کو اگر ہم جب اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ غنا کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بالکل کچھ اور ہی یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے ان حدیث کے اندر۔ جیسے کلیئرلی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایڈریس بھی کرتے تھے تو وہ کیٹیگوریکلی بالکل ایک ڈفرینٹ فارم میں سے ایڈریس کیا کرتے تھے، جیسے ابھی ایک ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر تقول کثرت المال غنا، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ایمپل مال ہونا، یعنی کہ بہت زیادہ مال ہونا، مال کی کثرت جو ہے یہ غنا ہے؟ تو ظاہر ہے ان کو بھی شاید پرابلی اس وقت یہ کنفیوژن، یا بہرحال جو اللہ کے رسول نے کہا انہوں نے بس اتنا کہا نعم، تو آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقول قلت المال فقر، کہ تم سمجھتے ہو کہ قلت المال جو ہے مال کی کمی، پیسے کا کم ہونا، مال کم ہونا یہ فقر ہے؟ تو اس پر انہوں نے فرمایا ہاں قلت نعم، انہوں نے ابو ذر فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں ایسا ہی لگتا ہے، یعنی انہوں نے اپنی ایک ازمپشن بتائی کہ یار بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے، جیسے آج کے زمانے میں بھی ہمیں بظاہر کا ایک کنفیوژن رہتا ہے کہ اس بندے کے پاس مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے تو یہ غنی ہے، اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے، غریب آدمی ہے تو اس کو ہم فقر سے تشبیہ دیں گے یا ٹرانسلیٹ کریں گے۔ اور یہی جب انہوں نے کہا تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 دفعہ ایک تو فرمائی، قال ذالک ثلاثا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی سوال دہرایا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہ تقول کثرت المال غنا اور پھر تقول قلت المال فقر۔ اس پر پھر آگے 3 دفعہ یہ سوال کرنے کے بعد خود ایکسپلینیشن دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الغنا فی القلب والفقر فی القلب، کہ غنا دل کے اندر ہوتا ہے اور فقر بھی دل کے اندر ہوتا ہے، اس کا تعلق مال، دولت، پیسے، جائیدادیں ان چیزوں سے نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ غنی ہے تو وہ دل کا غنی ہوتا ہے، اور جس کے دل میں جگہ ہوتی ہے، دل بڑا، جیسے کہا جاتا ہے نا دل بڑا ہونا چاہیے، جس کے دل میں جگہ ہوگی وہ آٹومیٹکلی پھر بہت ساری ناشکریوں سے بھی بچ جاتا ہے، اور کم تھوڑے ہونے پر بھی صبر کرتا ہے، مہمان نواز بھی زیادہ ہوگا، بائی آٹومیٹکلی لوگوں کے کو ایکسیپٹ کرنا جو ہوگا، ایک دوسروں کے لیے کھلے دل سے ملنا، وہ اس کے اندر آئے گا۔ تو اسی لیے فرمایا الغنا فی القلب، غنا جو ہے یہ دل کے اندر، فقر بھی فی القلب، یہ بھی دل کے اندر ہوتا ہے۔ کوئی بندہ دل کا غریب ہے، اس کے دل میں فقر ہے، اب وہ جتنا بھی پیسے والا ہے، اس کے پاس ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز اس کے بینک اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے بعد ایکویٹیز کی ایک انبار لگا ہوا ہے، اس کا پورٹ فولیو اتنا بڑا ہے کہ اس میں بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کا وہ کوئی فنڈ رن کر رہا ہو، یا بڑی بڑی کوئی انڈسٹریز ہوں جن کا مالک ہو، وہ شیئر ہولڈرز ہو بڑی بڑی فرمز کے اندر، جتنا بھی اس کے پاس مال ہوگا، لیکن اس کے دل میں فقر ہے، اس کو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ میں امیر ہوں، اس کو تو یہ لگتا ہے یار میرے پاس اتنا، ظاہر ہے جب اسٹینڈرڈائزیشن ہوگی تو ہر وقت ہر دور کے اندر ہر انسان دیکھے گا کہ یار میرے پاس ہے، اڑے نہیں فلاں آدمی کے پاس تو اس سے بھی زیادہ مال ہے، وہ اس کی دوڑ میں لگے گا، نہیں میرے پاس کم ہے اس سے، تو وہ جتنا بھی ہوگا، وہ اگر اس کے دل کے اندر فقر ہوا تو پھر وہ پریشان ہی رہے گا، پھر اس کے اندر دل کی جو کڑہن ہے وہ اسے اس پہ خوش ہونے کے لیے کبھی بھی موقع ہی نہیں دے گی۔
اور اگر دل میں غنا ہے آف کورس تو پھر وہ بندہ اللہ سے راضی خوش اور لوگوں سے بھی اس کے معاملات سارے اچھے رہیں گے. تو ان سب چیزوں کا تعلق جو ہے وہ دراصل ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ دل سے ہے. دل کے اندر ہوگا غنا یا دل کے اندر ہی کوئی بندے کے اندر فقر ہوگا. ایک دوسری روایت سے بلکہ ہمیں پتہ چلتا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی کہ ایک مرتبہ کچھ انصاری لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا، یعنی مانگا کچھ، جیسے they ask for something، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہوگا، کوئی بیت المال میں یا غالباً کسی کا جو بھی واٹ ایور. تو جب انہوں نے مانگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت تھی جو انہیں سے کچھ مانگتا ہو فوراً عطا کر دیتے، دے دیتے. انہوں نے دے دیا. پھر ایک مرتبہ دوبارہ آئے، انہوں نے پھر انہیں کچھ دے دیا، یہاں تک کہ حتی اذا نفد ما عنده، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا کچھ جو کچھ بھی تھا سب انہوں نے ان انصاریوں کو دے دیا. پھر آگے فرمایا ما یکون عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم ومن یستعف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاریوں سے کہا کہ میرے پاس جتنا کچھ بھی ہوگا آتا جائے گا، میں تمہیں دیتا جاؤں گا، مجھے اس میں کوئی ٹینشن یا پرواہ اس بات کی نہیں ہے. لیکن دا پرابلم اس کہ میں تمہیں جتنا بھی دوں گا وہ تمہارے لیے پورا نہیں ہوگا. اصل جو پورا ہوگا ومن یستعف یعفہ اللہ ومن یستغنی یغنیہ اللہ ومن یتصبر یصبر اللہ وما اعطی احد من عطاء او وسع من الصبر. کہ اصل جو خود عفیف بننا چاہتا ہو، جو بندہ راضی اور سیٹسفائی ہونا چاہتا ہو، یعنی اسے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا سے رکنا چاہتا ہو یا اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہو، اور دوسروں سے جو ایک سوال کرنے کی جو ذلت ہوتی ہے، جو مانگنے کی جو ایک بے عزتی ہوتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہے. اور پھر جو بندہ دوسروں کے سامنے مانگتا ہے، اپنی محتاجی ظاہر کرتا ہے یا ہاتھ پھیلاتا ہے کسی کے آگے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں سے پھر بے نیاز ہو جاتے ہیں. اور جو کوئی کسی کٹھن موقع پر اپنی طبیعت کو مضبوط اور صبر کرتا ہے، ومن یستغنی یغنیہ اللہ، جو مستغنی اپنے آپ کو کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے اور پھر اس پہ صبر کرتا ہے، تو پھر اللہ اسے صبر عطا فرما دیتے ہیں. تو یعنی کرکس یہ تھا بات کا کہ اگر کوئی انسان چاہے کہ وہ دوسرے بندوں کا محتاج نہ ہو اور ان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اور اس کی بے عزتی سے اسے نہ گزرنا پڑے، تو اسے چاہیے کہ اپنی جو اس کی استطاعت کی جو حد ہے، جو لمٹس ہیں اس کی، وہ اس کے اندر رہتے ہوئے ایسا بننے کی کوشش کرے اور اس پہ شکر کرنے کی کوشش کرے. اور پھر آگے فرمایا صبر کرے، کیونکہ صبر جس کو اللہ نے عطا کر دیا، وما اوتی احد من عطاء اوسع من الصبر، اس سے بہترین چیز پھر اللہ کسی کو نہیں دے سکتا. کسی بندے کو صبر سے زیادہ وسیع اور ڈائنامک یا ایک اللہ کی نعمت کہہ لیں، یا ہر فارم میں ہر چیز میں بہترین ایک گفٹ کہہ لیں، تو وہ نعمت صبر سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اسی لیے قرآن پاک میں آیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور صلاۃ سے مدد مانگو. اب اس آیت کے اندر اگر ہم غور کریں تو صبر کو صلاۃ پر بھی مقدم کیا، یعنی پہلے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، صبر سے مدد مانگو، اور پھر آگے فرمایا والصلاۃ، نماز سے مدد مانگو. نماز سے بھی، نماز پڑھو اور اس سے پہلے صبر کرو. جو کچھ بھی ہے، جتنا ہے، آج کوئی چیز ہے، کوئی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، پیسہ ہے، آنی جانی چیزیں آج ہے کل نہیں ہے، گھر بار، فیملی، کسی کی بیوی بچے، آج خوش ہے وہ سب، اس کا ہر چیز بہت ہی پرفیکٹ جا رہی ہے. کل اللہ نے اسے تھوڑی سی آزمائش میں ڈالا، ہم ناشکری شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا. جبکہ یہی صبر وہ چیز ہے کہ یہ انسان کے مرتبے کو، اس کے لیولز کو اتنا اوپر تک پہنچا دیتی ہے کہ پھر اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی. وہ صبر کرنے کے اگر عادی ہو گیا، یوز ٹو ہو گیا، تو پھر وہ ہر چیز سے مستغنی ہو جاتا ہے. اور یہی ایک نصیحت جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی ایک تھے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، انہیں بھی یہی نصیحت ایک مرتبہ فرمائی اس صبر کے اوپر ہی، اور جو کچھ ملا اس پہ قناعت کے ساتھ صبر اور شکر کرنے کی. ایک مرتبہ یہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ تھے،
صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، جیسے ہی آسکڈ فار سم تھنگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے دیا فوراً، ظاہر ہے، اور دینے کے بعد ایک بات ان سے فرمائی، ظاہر ہے یہ پرابلی نوجوان اس وقت ینگ لڑکے ہوں گے، تو ان سے فرمایا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے کہ ان ھذا المال خضر حلو فمن اخذہ بسخاوۃ نفس بورک لہ فیہ، یعنی جو کچھ بھی تم نے جو انسان، جو شخص بھی کسی مال کو، کچھ بھی جو اسے ملا ہے، اسے بغیر کسی بھی فارم آف حرص اور طمع کے وہ لے، اور پھر اس پہ بالکل فیاضی کے ساتھ، اپنے نفس کا جو فیاضی ہوتی ہے، جو دل بڑا ہوتا ہے جس کا، وہ بس اس کے ساتھ جتنا کم بھی ملا ہے بس اس میں لے کے اور بس شکر کر رہے اور خوش ہو، تو پھر اللہ اسے بورک لہ فیہ، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور جو شخص دل کی لالچ کے ساتھ اور گریڈ اور ڈس سیٹسفیکشن کے ساتھ کچھ لیتا ہے، اب ملا بھی ہے تو اس پہ ناشکری کرتا ہے، کم ملا ہے، ایسا کیوں نہیں ملا، یہ کیوں نہیں ملا، وہ کیوں نہیں ملا، تو پھر اس مال میں سے اللہ برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمانے کے بعد حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم ایسا بندہ جو اخذ اشراف الناس لم وکانا کالذی یاکل ولا یشبع، جو ایسا بندہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن نظام رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ایسا بندہ جو خوشی سے نہیں لیتا، یعنی جو ملا بھی ہے اس پہ خوش نہیں ہوتا، تو اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ اس کا حال جو مریض کی طرح، ایک پیشنٹ کی طرح ہوگا، جو کھائے گا پیے گا لیکن اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، یاکل ولا یشبع، وہ اپنے پیٹ میں ڈالتا تو جائے گا، وہ کھاتا رہے گا لیکن ہی ول نیور بی فلفلڈ، اس کی جو ڈیزائرز ہوں گی کھانے کی وہ کبھی رکیں گی نہیں، ایسے بندے کی جو خوش نہیں ہوگا جتنا ملا ہے اس پر۔ اور پھر آگے فرمایا والید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، آف کورس مشہور حدیث کا ٹکڑا ہے کہ جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، خیر من ید السفلیٰ، جو خیر ید العلیٰ ہوتا ہے، اوپر کا ہاتھ یا دینے والا ہاتھ جو مانگتا نہیں ہے وہ بہتر ہوتا ہے ید السفلیٰ سے، مانگنے والے سے، نیچے کے ہاتھ سے۔ اور یہ جب نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمائی صحابی رسول کو، تو یہ فرماتے ہیں حکیم رضی اللہ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق لا ارضى احدا بعدک شیئا حتی افارق الدنیا، کہ انہوں نے ایک قسم کھائی کہ اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بعثک بالحق، آپ کو الحق کے ساتھ بھیجا ہے، میں قسم کھاتا ہوں آج کے بعد میں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا جب تک کہ میں افارق الدنیا، میں یعنی اپنی موت تک اب کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ انہیں اتنی ایک فیل کی اس نصیحت کو، اور اتنا ظاہر ہے اسٹرانگلی سمجھ کے لیا، ظاہر ہے ان کے نبی کا فرمان تھا، وہ کیسے نہ لیتے۔ ایک یہی حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کی بخاری شریف کی ایک روایت کے اندر ایک ڈیٹیل میں پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کھانے کے بعد کہ آج کے بعد میں کچھ نہیں لوں گا، انہوں نے واقعی کبھی مرتے دم تک کسی سے کچھ نہیں لیا، کچھ نہیں مانگا، کبھی کچھ نہیں مانگتے تھے، ہے تو بھی صحیح ہے، نہیں ہے تو بھی صحیح ہے، یہاں تک کہ جب ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کی خلافت کے دور آئے اور مال آنا شروع ہوئے وافر مقدار میں، ایمپل، مسلمانوں کو اللہ نے برکت دی، تو انہوں نے بلا کر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو باقاعدہ میسیجز بھیجے کہ آؤ اپنا ہم سے کچھ وظیفہ عطیہ جو بھی ہے بینیفٹ، اتنی جو بھی قربانیاں ہوتی تھی جو جتنے جلیل القدر صحابہ تھے انہیں ملتی تھی، اس پہ بینیفٹ لے لو اپنا کچھ نہ کچھ، تو انہوں نے کچھ نہیں لیا ان سے، بلکہ یہاں تک ایک فتح الباری میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے مسند اسحاق بن راویہ رحمہ اللہ سے ایک روایت نقل کی ہے، اس روایت میں پتہ چلتا ہے کہ شیخین کے بعد بھی، یعنی ابو بکر عمر کے بعد بھی عثمان رضی اللہ عنہ، یہاں تک کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں، جبکہ اسلام کا جو دائرہ تھا وہ اٹ اسپریڈ سم تھنگ لائک 6.5 ملین اسکوائر مائلز، اتنی بڑی خلافت کا دور تھا، اور مسلمانوں کی ایک پاور تھی، ٹیکا تھا، پیسہ تھا، انہوں نے بلا کے بولا کہ کوئی عطیہ لے لو، کوئی وظیفہ لے لو، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، کبھی کچھ نہیں لیا، یہاں تک کہ ادھر کتابوں میں
لکھا ہے کہ 120 سال کی ایج میں جا کے فائنلی 54 ہجری میں حکیم نظام رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، اور انہوں نے مرتے دم تک کبھی کسی سے پھر کچھ نہیں لیا، کیونکہ یہ جو لینا ہے یہ اصل میں اتنی بری ایک بیماری ہے کسی سے بھی. انہوں نے اس بات کو سمجھا اور پھر اس پہ عمل کیا. یہ مانگنے کی یا ناشکری کی یا یہ جو حرص کی جو ایک عذاب ہے اللہ کی طرف سے کہ نظر نہیں آتا، بظاہر لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ایک دے رہے تھے، ایک جگہ کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا انہوں نے، ایاک والشح، کہ حرص اور طمع سے بچو، کیونکہ تم سے جو پہلی قومیں ہیں ہلاک من کان قبلکم، وہ تم سے سب پہلی قومیں ہلاک ہو گئی اس حرص اور طمع کی وجہ سے. کیونکہ جب کسی انسان کے اندر حرص اور طمع آتا ہے تو پھر معاملہ وہاں تک نہیں رکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ جو شح جو حرص اور طمع ہے، یہ امرهم بالبخل، کہ جو پچھلی قومیں تھیں جب ان کے اندر حرص اور طمع اور یہ جو ناشکری کی عادت آئی تو انہوں نے اس عادت نے انہیں پھر بخل کرنے پہ لگا دیا. یہاں صرف حرص تک معاملہ نہ رکا، اور پھر جب بخل ان کے اندر آیا، مائزرنس آئی، تو پھر اس کے بعد اس مائزرنس کا جو ایک نیچرل نتیجہ نکلا وہ بالقطیہ تھی، وہ قطع رحمی کے اوپر اتر گئے. ظاہر ہے کسی نے کچھ دیا ہے تو ٹھیک ہے، جب نہیں دیا تو اس سے ناراض، اس سے قطع رحمی کر لی، اس سے بالکل رشتے ناطے توڑ دیے. اور پھر جب قطع رحمی تک معاملہ پہنچا، فامرهم بالفجور ففجروا، یہ جو قطع رحمی ہے یہ اس نے انہیں پھر لگا دیا فجور کے اوپر، اور وہ آخر میں پھر فاجر ہو گئے، یعنی بدکاریوں میں بغیرت بن گئے. تو معاملہ صرف حرص اور طمع کا ہی حد تک نہیں رکتا. جب حرص ہوتا ہے وہ انہیں بخل پہ لگا دیتا ہے، بخل جو ہوتا ہے وہ انہیں مزید پھر آگے جا کے قطع رحمی کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے، اور پھر فائنلی اینڈ میں جا کے معاملہ فاجر بننے کی ہی حد پہ جا کے کہیں شاید رکتا ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے یہ نصیحت فرمائی کہ انیشل جو اس کی فرسٹ سٹیج ہے حرص اور طمع کی، اسی سے بچو، اس سے آگے اس کے جانے ہی نہ دو، تاکہ کم سے کم ان دوسری بیماریوں میں اور ان مصیبتوں میں اس میں تمہارا کہیں پھنس نہ جاؤ. کیونکہ ظاہر ہے جیسے کہ روایت میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شر ما فی الرجل شح حال و جبن خالع، لوگوں میں سب سے زیادہ جو بدترین آدمی ہوتا ہے، جو انسان میں سب سے بری کڑھا دینے والی چیزیں ہیں، وہ حرص اور گھبرا دینے والی بزدلی. ایک یہی حرص یعنی کہ جو ملا ہے اس پہ ناشکری، اور یعنی لالچی آدمی جو ہوتا ہے وہ ہر وقت پھر کسی نہ کسی غم میں گڑتا رہتا ہے. جو لالچی ہوتا ہے جو وہ خوش نہیں ہوتا، جو کچھ بھی اسے جتنا بھی مل جائے گا وہ کبھی خوش نہیں ہوگا کہ بھائی ایک یہ چیز ملی ہے تو بھائی فلاں کیوں نہیں ملی مجھے، میرے پاس یہ ہے لیکن میرے پاس وہ تو نہیں ہے. ہر کسی کی دوسروں کی نعمتوں پہ اس کی نظر ہوتی ہے، اپنی نعمتوں کو کبھی نہیں گنتا. وہ یہی دیکھتا رہتا ہے اس کے فلاں کے پاس ہے یہ ہے، میرے پاس تو وہ نہیں ہے. ارے بھائی یہ کبھی کوئی نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس فلاں آدمی جس کی یہ ایک چیز نعمت دیکھ لی، اور 100 نعمتیں ایسی ہوتی ہیں انسان نے اگر اپنی زندگی میں غور کرے جو اس کے پاس نہیں ہوتی اور اللہ نے اس بندے کو عطا فرمائی ہوتی. لیکن جو اس حرص اور طمع اور اس کا جو مریض ہوتا ہے اسے یہ چیز سمجھ نہیں آتی. وہ یہی سمجھتا ہے میرے پاس تو یہ نہیں ہے، میرے پاس تو وہ نہیں ہے، اور وہ اینڈ آف دا ڈے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا. تو بس یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس حرص اور طمع اور ان جو اس قسم کی ساری برائیاں ہیں ان سے دور فرمائے، ہمیں بچائے، اور ہمارے اندر قناعت اور استغنا والا جو کریکٹرسٹکس ہیں، کوالٹیز ہیں، ہمیں وہ عطا فرمائے. کیونکہ قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنع اللہ بما آتاہ، جو اصل کامیاب آدمی ہوگا اس کی کوالٹی یہی ہے کہ جو کچھ ہے جتنا بھی ہے اس پہ قناعت کے ساتھ، شکر کے ساتھ اللہ کا بندہ جو ہے وہ اللہ کی نعمت پر قناعت اختیار کرے اور اس مستغنی ہو، تو پھر اسے دنیا کی ہر نعمت لگتی بھی ہے اور وہ اس سے فائدہ بھی اٹھانے کے قابل رہتا ہے. ورنہ تو اندر ہی اندر اپنی جیلسی اور کڑھن کے اندر دل کا مریض خود ہی بن جاتا ہے.
بہرحال اللہ میں قناعت اور استغنا عطا فرمائے، اور حرص اور طمع سے ہماری خصوصی حفاظت فرمائے، اور ہمیں وستعینوا بالصبر والصلاۃ، ہمیں صبر اور صلاۃ کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔